السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد سعد صدیق ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کے طور پہ DHQ وہاڑی میں کام کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہمارا مردوں کے اندر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیشاب کے مسائل سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ جب مردوں کی عمر بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک نارمل نیچرل میکانزم رکھا ہے جو کہ مثانے کے اندر غدود سے متعلق ہوتا ہے۔ مثانے کے غدود کو پروسٹیٹ گلینڈ بولا جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ بھی اپنے سائز میں بڑھتا ہے۔ اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے مریضوں کو پیشاب کے مسائل سے متعلق مشکلات آتی ہیں۔ یہ دو طرح کی مشکلات ہو سکتی ہیں، یا تو پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے پیشاب کے اندر اریٹیشن آ رہی ہوتی ہے، مطلب پیشاب کا بار بار آنا، تیز حاجت ہونا، واش روم جائیں تو تھوڑا سا پیشاب آنا، یا راتوں کو بار بار اٹھ کے نیند میں خلل کے ساتھ پیشاب کے لیے اٹھنا۔ یہ پروسٹیٹ گلینڈ کے وہ مسائل ہیں جس میں پروسٹیٹ گلینڈ مثانے کی اریٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرح کے مسائل جو اس گلینڈ کی وجہ سے آتے ہیں انہیں کہتے ہیں obstructive ایلیمنٹس۔ obstructive سمٹمز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر پیشاب کی دھار کا اچھا نہ بننا، پیشاب کا رک رک کے آنا، زور لگانا، یا مثانہ کا مکمل خالی نہ ہونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جب غدود بڑھ کے مکینیکلی obstruction یعنی کہ پیشاب کے راستے میں آ جاتا ہے اور پیشاب کرنے میں مشکل آتی ہے، یہ obstructive سمٹمز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مریض کو ہم جو پیغام دینا چاہیں گے اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیشاب کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو وہ اپنی عام روٹین میں جو بلیڈر کے اریٹینٹس ہیں یعنی کہ مثانے کو تنگ کرنے والی چیزیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، مثلا چائے، کافی، جوسز یا باقی کی اس طرح کی مشروبات جو مثانے کی تنگی کا سبب بنے ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ عام طور پہ شام کے بعد پینے والی چیزوں سے پرہیز کریں، اور جو بلیڈر کے ایریٹنٹس جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، چائے اس میں دودھ بھی شامل ہے، یا دوسرے مشروبات، جوس، یا کچھ لوگ جو ہے ان کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پی کے سوتے ہیں، مثلا دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے، کسی کی چائے پینے کی عادت ہے، انہیں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد عام طور پہ آپ اپنی پینے والی چیزیں کم سے کم لیں اور ایریٹنٹس تو بالکل بھی نہیں لیں۔ جو گھر کے اوپر ایک کام کرنے والا وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب کرنے میں زیادہ دشواری آ رہی ہے یا آپ کو پیشاب بار بار کرنے کی حاجت پڑ رہی ہے تو آپ اپنے قریبی معالج سے اس کا رابطہ کریں، ان سے ڈسکس کریں۔ اس میں بعض اوقات ہمیں پیشاب کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثانہ کے اندر اس غدود کے بڑھ جانے کی وجہ سے مسائل تو نہیں آ رہے، یا بعض کا پروسٹیٹ کا گلینڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے پھر ہم دیکھیں کہ دوائی شروع کرنے کی ضرورت ہے یا بذریعہ آپریشن اس کے علاج کی معالجے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کریں گے، میڈیکل رپورٹس کرائیں گے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، پھر اس کی روشنی میں آپ کو اس کے بارے میں مزید گائیڈ کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص پیشاب کے مسائل سے دشواری ہے، خاص طور پہ 50 سال کی عمر کے بعد پیشاب کے مسائل بنتے ہیں جس کی وجہ پروسٹیٹ کا جو گلینڈ ہے اس کا بڑھ جانا ہوتا ہے، اگر آپ کو مسائل آ رہے ہیں تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے، اور اگر ہو سکے تو گردہ مثانے کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر جن کو یورولوجسٹ بولا جاتا ہے، جو گردے مثانے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔